آدم کا نام لیا ٹوٹ جانا نے زنجیراں کہ غوث جلی سے در اٹھتے ہنڈیاں معاف سبے کا کثیرہ حضرت باہو بھر کے کر دے سائم میرا 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 تقیب ہماری محفل کی جان ہماری محفل کی شان ترجمان متن کے اہل سنت عالم نبی فاضل جلیل مقرر شعلہ بیاں واعظ شیریں بیاں مفکر اسلام خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد اقبال خان اظہری صاحب خطیب اعظم شجاع آباد اکاڑا کی سرزمین میں پہلی بار تشریف لائے. آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے انتظامیہ کی طرف سے شکر گزار ہوں. انتظامیہ میں محترم المقام ڈاکٹر رائے جناب محمد افضل خان صاحب شیخ محمد تقوی رحمان کلوی آپ کا منتظر ہوں کہ اتنے اچھے طریقے سے آپ نے انتظام کیا. ہم سب کی جان ہم سب کی پہچان اسلام کی پہچان خطیب پاکستان فقیر شجاع آباد خطیب اعظم شجاع آباد محمد اقبال خان اظہری صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ نہ علم آگی پھنسا سانوں کچھ یاد نکل سنا سانوں اور پھر علم رسید کا نہیں چل رہا جسے عشق ہونا ڈرے گئے. محترم المقام حضرت علامہ مولانا اقبال خان اظہری صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت محترم المقام محمد اقبال خان اظہری صاحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ومن أدراك منك بلال ذنبك جل شانہ کی افضل اور اعلیٰ کتاب قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دعا ہے رب کریم اس آیت پاک کا صحیح مطلب عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے رسول تاجدار مدینہ مسیح وسیلہ فخر عالم بنی آدم میرے مجسم امام الانبیاء
محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس بابرکت محفل کا عنوان اشتہار و اعلان کے مطابق آپ نے سن لیا۔ یہ ذکر کی محفل اس مہینہ کے مطابق محبوب سبحانی قطب ربانی شہزادہ مقامی الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی شان کے بیان میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنے عزیز محمد صدیق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بار بار بذریعہ فون اس محفل میں حاضری کا حکم دیا۔ اسلامی بھائیوں کا دعوت اسلامی کے اراکین کا بھی تہہ دل سے ممنون ہوں جنہوں نے مجھے بڑے اچھے استقبال سے نوازا اور اپنی زیارت کرائی اور مرکز میں بھی آنے کا موقع دیا۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے زیارت کا موقع دیا ہے۔ اشتہار اور اعلان میں بار بار یہ کہا گیا کہ وکارہ کی سرزمین میں پہلی مرتبہ، حالانکہ وکارہ کی سرزمین میں میں 35 سال سے حاضری دے رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ میں مقرر اور علماء میں سے نہیں ہوں، اس لیے اتنے بڑے جلسوں میں حاضری نہیں دیتا، لیکن میں جب سکون کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس وقت اہل سنت طلبہ کی تنظیم API کا مرکزی صدر رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت شیخ القرآن مولانا غلام محمود قائم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں API کے جلسوں میں بار بار حاضری دی۔ مسجد غوثیہ میں بھی 2 مرتبہ حاضری ہوئی، اور اب میرا تعلق چونکہ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی جمعیت علماء پاکستان سے، تو 1 مہینہ پہلے بھی میں شہر میں ضلع کے اجلاس میں حاضر ہوا تھا، تو اس لیے لفظ پہلی مرتبہ کاٹ دیجیے۔ البتہ یہ ہے کہ علماء کے سامنے جلسہ میں اس کو آپ پہلی مرتبہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک اور بات توجہ سے سماعت فرمائیں کہ میری گفتگو جو ہوگی یا جسے آپ تقریر کہتے ہیں وہ زیادہ تر تربیتی انداز میں ہوگی، کیونکہ غوث پاک کی کرامتیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، فضائل بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن آج 11ویں شریف کے ماننے والوں کو میں 11ویں والے پیر کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کون تھے۔ تو اس لیے اپیل یہ کروں گا کہ آپ حضرات اب تھوڑی سی دیر کے لیے دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں، آپس میں باتیں کرنا چھوڑ دیں، یہ نہ دیکھیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اور اگر انتظامیہ میں سے کوئی صرف ایک آدمی جا کر پیچھے بچوں کو چپ کرا دے تو پھر مزید گفتگو کرنے میں بھی مزہ آئے گا، سننے بھی مزہ آئے گا۔ بس وہ ایک بھائی چلے میں آپ نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، کیونکہ میں آپ کی خدمت میں آج حضور غوث پاک کا مکمل تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ مخالفین کو بتا سکیں کہ 11 والے پیر کی شان کتنا بلند تھی۔ اب ذرا ترتیب کو یاد رکھنا، ہمارے اہل سنت و جماعت کے لیے گزشتہ مہینہ ربیع الاول تھا، یہ مہینہ ربیع الثانی ہے۔ گزشتہ مہینہ رسول اعظم کا تھا، یہ مہینہ غوث اعظم کا ہے۔ گزشتہ مہینہ 12ویں کے پیر کا تھا، یہ مہینہ 11ویں کے پیر کا ہے۔ گزشتہ مہینہ نبیوں کے سردار کا تھا، یہ مہینہ ولیوں کے سردار کا ہے۔ ولیوں کے سردار کون تھے؟ یہ اور بات ہے کہ ناظم اسٹیج میرے عزیز نے
اعلان کیا کہ بلا تاخیر ٹائم دیا جاتا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ 11:15 بجے بلا تاخیر ہے تو تاخیر کسے کہتے ہیں، لیکن آپ مطمئن رہیے کیونکہ آپ کے ذہن میں جو خطرہ تھا پتہ نہیں کب چھوڑے گا، وہ خطرہ ٹل گیا کہ اگر بہت بڑا مولانا ہوتا تو بہت بڑی تقریر کرتا، تو میں چونکہ برکر ٹائپ ہوں، تقریر مختصر ہوگی لیکن آنکھیں میری طرف رہیں گی تو انشاءاللہ دل روشن ہوگا۔ اب آئیے بغیر تمہید کے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ حضور غوث پاک 11ویں والے پیر کا میرے نزدیک سب سے بڑا مقام یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں اپنے علم کی روح سے یہ شاید کچھ اور بیان فرمائیں، لیکن میں چونکہ علماء کا خادم ہوں، میری نظر میں آنکھیں کھلی رکھیں، 11ویں والے پیر کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ آل رسول ہیں، آپ خاندان رسول میں سے ہیں، میرے نبی کی آل میں سے ہیں، مصطفیٰ کریم کی اولاد میں سے ہیں۔ 11ویں والے پیر کا سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ ان کا تعلق حضور کی اولاد سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی شان کسی انسان کی نہیں ہو سکتی کہ جس کا تعلق حضور کے خاندان سے ہے۔ اس لیے آپ کو سید کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ساتھ ساتھ بولتے ہیں جب بھی چھٹی ہوگی، سید عبد القادر جیلانی۔ آپ سے اگر کوئی 11ویں کا دشمن پوچھے کہ تم سید کیوں کہتے ہو، تو چھوٹے بچے، نوجوان اور بزرگ یاد کر لیں، سید من سردار ہوتا ہے، اور نبی کی اولاد کو سید اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارے خاندانوں کے سردار میرے نبی کے گھر والے ہیں، ساری قوموں کی سردار حضور کی قوم ہے۔ تو پہلا مسئلہ ہو گیا حل کہ سید اس لیے کہ وہ نبی کی اولاد سے ہیں، اور سید میرے سردار ہوتا ہے تو ساری قوموں کی سردار میرے نبی کی قوم ہے۔ سیدہ عائشہ میرے نبی کی گھر والی ہیں، لیکن پہلے لوگ بیٹیوں کے اور بیٹوں کے نام انبیاء اور اولیاء اہل بیت اور صحابہ کرام کی نسبت سے رکھتے ہیں۔ کس نسبت سے رکھتے ہیں؟ پاک لوگوں کی نسبت سے۔ اور آج کل بیٹیوں اور بیٹوں کے نام پکارنے والے تو اچھے ہوئے، واپس بھی جانا ہے، ادھر بات کر رہا ہوں کہ اندر کی وہ لوگ فلمی اداکاروں کے نام پہ رکھتے ہیں تاکہ ستیہ ناش ہو جائے۔ نام ایسے رکھو جن سے زبان بھی پاک ہو جائے۔ تو میرے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی کا نام سیدہ عائشہ تھا، اور آپ اپنی بستی میں اتنا زود عبادت کا اتنا شہرت تھی ان کی کہ لوگ دعائیں کرانے کے لیے دروازے پہ آتے تھے، غوث پاک کی پھوپھی کے دروازے پہ آتے تھے۔ ایک دفعہ بستی میں بارش نظیر کا ساری ہو گئی، لوگوں نے نماز استسقاء بھی ادا کی، کچھ نہ ہوا۔ آقا صاحب نے فیصلہ کیا کہ اور بی بی عائشہ جہاں رہتی ہیں بستی میں، ان کے دروازے پر چلتے ہیں۔ سارے لوگ چل کر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے خادمہ اور کنیز باہر آئی، نوکرانی باہر آئی، کہنے لگی لوگوں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اندر جو بی بی عائشہ رہتی ہیں ان کا زود و عبادت کی بڑی شہرت ہے، وہ متقیہ ولیہ ہیں، ہم سارے حاضر ہیں تاکہ ہم کے لیے ان سے دعا کرائیں، ہماری بستی میں بارش ہو جائے۔ سب نے جب درخواست کی تو خادمہ نے اندر جا کر یہ پیش تشترائی، تو بی بی عائشہ نے کیا کیا؟ حضور غوث پاک کی پھوپھی کا ذکر کر رہا ہوں، آپ نے جھاڑو اٹھا لیا اور سنگ میں جھاڑو دینا شروع کیا، کنیز دوڑی ہوئی آئی، آپ پکا دیا میں جان میں جو آپ کی نوکرانی خادمہ موجود ہوں، آپ جھاڑو کیوں دے رہی ہیں؟ میں آپ کی خدمت کے لیے مقرر ہوں، امی جان مجھے جھاڑو دے دیجیے اور ان لوگوں کا خیال کیجیے جو دروازے پہ کھڑے ہیں۔ امی جان نے فرمایا خادمہ ہٹ جاؤ، میں انہیں کے لیے تو کام کر رہی ہوں، امی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کونے میں بیٹھ جا۔ جب بی بی عائشہ نے جھاڑو دے دیا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی یا ربی انا کنستون، اے میرے رب کریم جھاڑو میں نے دے
دیا ہے رش ان کا چھڑکاؤ تو فرما دے. ادھر بی بی عائشہ کا کہنا تھا بادل بھی آ گئے بارش بھی برسنا شروع ہو گئی ہے. یہ ہے میرے غوث پاک کا خاندان. تو مطلب یہ تھا کہ آپ چونکہ تقریر کا ٹائم دیر سے دیا ہے نا, اگر 9 بجے دیتے تو میں آپ کو بتاتا میرے غوث پاک کے خاندان کا ہر فرد ولی تھا, ہر عورت ولیہ تھی. اور میرے غوث کا سارا خاندان میرے نبی پاک سے لے کر نسل نسل تک سید بھی تھے, اولیاء بھی تھے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو ماں باپ نے نام رکھا عبد القادر. کیا نام رکھا؟ یہ ہو سکتا ہے میں بعد میں کسی سے پوچھ لوں کیا نام رکھا. جو نیچے منہ کرے گا وہ چودھری بہادر کا رشتے دار ہوگا, اوپر منہ کیجیے. آپ کا ریئل نیم اصل نام کیا تھا آپ کا؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غوث پاک کو پہلے سید کہتے ہیں پھر عبد القادر کہتے ہیں. سید کی وجہ سن لی. اب اگر کوئی دشمن گیارہویں شریف کا پوچھے کہ جیلانی کیا ہوتا ہے تو آئیے اس کا مطلب بھی سمجھ لیجئے کہ جس طرح انڈیا سے میرے بھائی 100 سال ہو گئے ہوئے لیکن اب بھی لکھتے ہیں فیروز پوری, امرتسری, روہتکی, گڑگانوی, دہلوی, یا ہم جہاں چلے جاتے ہیں پاکستان میں تقریر کرنے کہتے ہیں ملتانی, یا حضور شیخ القرآن تشریف لے جاتے تھے اکاڑوی. مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں رہتے تھے لیکن اکاڑوی کیونکہ اکاڑے کے تھے شروع میں. تو اس طرح کوئی لاہوری کہلاتا ہے, کوئی پشاوری کہلاتا ہے, کوئی سرحدی کہتا ہے. کیوں؟ یہ نسبت ہوتی ہے علاقے کی. تو سن لو 11ویں صحیح کا دودھ پی نہ لو. میرے غوث پاک کا تعلق بغداد سے نہیں تھا. آپ بغداد میں پیدا نہیں ہوئے, آپ کا خاندان بغداد کا نہیں تھا. 18 سال کی عمر میں بغداد شریف بن گئے اور قیامت تک اسے نور کا مرکز بنا دیا. لیکن غوث پاک پیدا نہیں ہوئے وہاں, خاندان نہیں تھا, آپ کا ماں باپ نہیں تھا, برادری نہیں تھی. میرے غوث پاک بغداد سے سینکڑوں میل دور عراق اور ایران کی پہاڑوں کے درمیان ایک بستی تھی جیلان, حضرت وہاں پیدا ہوئے. اس لیے آپ کو کہتے ہیں عبد القادر. پیچھے والے بول رہے عبد القادر. تو جیلانی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جیلان کی بستی میں پیدا ہوئے. آگے چلیے ضرور ضرور باتیں یاد کرتے ہیں. اور غوث پاک جس رات پیدا ہوئے وہ رمضان کی پہلی رات. کون سی رات تھی؟ 11ویں کا دودھ اتنا پی جاتے ہو کہ اس رات وہابیوں کو دودھ نہیں ملتا. تو یہ باتیں تمہارا آپ کو یاد کرے گا, یہ بھی تو یاد کرو بھائی. حضور غوث پاک رمضان کی ماشاء اللہ خامخواہ کا صدیق صاحب نے بلاتے ہیں, کسی بہتا کو بلاتے ہیں. یہ تو میری باتیں سمجھ رہے. حضور غوث پاک کا پیدا ہوئے رمضان کی پہلی رات. ادھر مغرب کے وقت رمضان کا چاند لگ رہتا ہے, پہلی رات شروع ہوتی ہے. 470 ہجری کا سال, جیلان کی بستی, رمضان کی پہلی رات. حضور سیدنا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی پیدائش کی رات آپ کے والد سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات میرے بیٹے عبد القادر میں پیدا ہونا تھا میں اپنے نوافل میں مصروف تھا, وظائف میں مصروف تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ راتیں یا سجدے میں گزارتے ہیں یا قیام میں گزارتے ہیں. ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں. حضور غوث پاک کے ابا جان سید موسیٰ ابو صالح فرماتے ہیں میں رمضان کی پہلی رات عبادت میں مصروف تھا, اچانک میری آنکھ اونگ لگی اور آنکھ بند ہوئی تو قسمت کے دروازے کھل گئے. سید موسیٰ فرماتے ہیں رمضان کی پہلی رات جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا, میرے گھر میں مدینے والی سرکار بھی آ گئے, 4000 بھی آ گئے. میرے گھر میں مدینے والی سرکار بھی آ گئے, 4000 بھی آ گئے. یکم رمضان کی پہلی رات غوث پاک کے ابا جی فرماتے ہیں کہ رات
رات کو مدینے والے تشریف لے آئے اور چاروں یار بھی ساتھ ہیں. اب یہاں تھوڑا سا روک کر ذرا سا بھی آپ کی آنکھ پھری نہ مسئلہ گم ہو جائے گا. اس لیے ذرا دیکھتے میری طرف میں کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے 2 مرتبہ بات دہرائی ہے کہ غوث پاک پیدا ہوئے 400 پیچھے والے بھول گئے کب پیدا ہوئے, اور میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا 11 ہجری میں. مدینہ پاک میں سرکار کا وصال ہوا 11 ہجری اور غوث پاک پیدا ہوئے 470 ہجری. تو میرے جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے یا صدیق صاحب سے لوگ یہ نہ کہیں آپ نے کیوں ایسے شخص کو بلا دیا. ادھر وہ کہتے ہیں 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور ادھر کہتے ہیں پیدائش والی رات حضور بھی آ گئے. حضور تو بھائی 460 سال پہلے بھی ساتھ کرتے تھے, وہ کیسے آ گئے؟ تو ایسے بدماش کو جواب دینے کا طریقہ سن لو. انہیں کہو پاگل, ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی زندہ ہیں, ہمارے نبی کامیاب سے لے کو کون نہیں بول رہا, ہمارے نبی قیامت تک قبر انور میں ہمارے رسول پاک زندہ ہیں. ارے رسول پاک کی تو بڑی شان ہے, حضور کے صحابہ بھی زندہ ہیں, اہل بیت بھی زندہ ہیں, شہید بھی زندہ ہیں اور سارے ولی بھی زندہ ہیں. سارے ولی سارے نیک آدمی رشتے اٹھا کے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. ان کو اتنا بھی نہیں کہ قرآن میں واضح آیت ہے. یہ حافظ صاحبان بیٹھے میں کوئی بھی سکھا رہا ہوں, کارے سکول میں پڑھتا رہا ہوں, ان سے پوچھے اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ صاف. میں آیت پڑھوں گا, ترجمہ علماء سے پوچھ لینا. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے من عمل صالحا, جس میرے بندے نے دنیا میں نیک کام کیا, میرے ذاکر چاہے وہ مرد ہو اور انسا یا عورت ہو, لیکن شرط یہ ہے وہ مومن, وہ میرے نبی کا سچا ماننے والا ہو, وہ سچا مسلمان ہو, میرے نبی کا غلام ہو, عمل کرتا ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اسے قبر میں ڈال کے آتے ہو اور میں اس کے ایمان کی وجہ سے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہوں. ہم اسے پاکیزہ زندگی ضرور بے ضرور عطا فرماتے ہیں. اب کیا کریں گے مجبور ہو کہ آپ لوگ گرامر نہیں پڑھو گے. گرامر جو ہے وہ بات کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. گرامر از دا مدر آف لینگویج. ہر زبان کی ماں گرامر ہے. گرامر کے بغیر سمجھ دیا ہم اگر جاتے ہیں نا پشاور اور ادھر دیش میں خاں بچارا وغیرہ تقریر کرنے, تو پٹھان جب اردو بولتے ہیں تو ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم چائے پیتی ہے, مرد ہو کے کہتا ہے ہم چائے پیتی ہے. حالانکہ گرامر میں مرد کے لیے ہم میں چائے پیتا ہوں, عورت کہتی ہے میں چائے پیتی ہوں, تو وہ کہتے ہیں ہم چائے پیتی ہے. تو چونکہ وہ صحیح گرامر نہیں آتی نا, اس لیے وہ اس طرح کہتے ہیں. اسی طرح جب میں سندھ میں گیا ایک دفعہ تقریر کرنے, ڈہر کی ایک شہر ہے, تو وہاں سندھ میں جب تقریر کرنے گیا تو میرے ساتھ ایک نعت خان تھا. تو نعت خان سے ایک سندھی پوچھنے لگا تو وہ جو نالو چھائے, اب یہ سندھی زبان, تو ہم جو نالو چھائے اس کا مطلب تیرا نام کیا ہے, تو ہم جو نالو چھائے. اب نعت خان میں چاہے تو سندھی آتی نہیں تھی, وہ 3-4 مرتبہ آپ کو پوچھتا ہے وہ صحیح تو ہم جو نالو چھائے. تو نعت خان نے تنگ آ کے کہا آ جائے کل چلے جائے. پتہ چلا کہ جب تک زبان کی گرامر نہ آتی ہو بات سمجھ نہیں آتی. دلوں کے بندوں عقل کے اندروں کو بھی بات سمجھ نہیں آتی. یہ علماء سے پوچھیے. الحمدللہ جس طرح میں نے انگریزی پڑھی ہے نا, عربی بھی اسی طرح پڑھی ہے. عربی میں نون شد والا جب آخر میں آ گئے, یہ بیچارے پیچھے گئے آپ بتائیں گے, جب کسی شعر کے آخر میں نون شد والا آ گئے اس کو نون تاکید شکیرہ کہتے ہیں, اور اس کا معنی ضرور در ضرور سے ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں خبردار بندو شک نہ کرنا, جو بندہ دنیا میں نیک عمل کرے اور میرے نبی کا سچا غلام بن جائے, فانا لوہجے جنہ, آخر میں نون
والوں کو اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے غلام بن کر مرو گے میں ضرور زندہ فرما دوں گا. ارے قبر میں جس کے غلام زندہ ہیں اس نبی کی اپنی زندگی کا کیا حال ہوگا. ادھر آنکھ میرے ساتھ ملائے ذرا سی ٹیڑھی نہ تو لوگ آپ کو لاہور سے پورے اسٹیشن پہ اتار دیں گے. میں کہتا ہوں لاہور جا کے داتا کو سلام کیا توجہ کرے. ایک اور عورت ہے یہ دیکھیے علماء بیٹھے حافظ صاحبان بیٹھے آپ میرے ساتھ ذرا توجہ سے رہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ترجمہ بڑا آسان ہے دو آسان واہ اور لا نہ تقولوا کہو. اللہ فرماتے تم نہ کہو قیامت تک کے بندے روکا جا رہے نہ کہو نہ کہو نہ کہو. یا اللہ کس کو نہ کہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ جو شخص قتل کر دیا جائے فی سبیل اللہ مجھ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اس کو نہ کہو. اللہ کیا نہ کہیں. اللہ فرماتا ہے اموات اسے مردہ نہ کہو. اسے جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ. اب اللہ تو نبی کے غلاموں کے بارے میں کہہ رہے مردہ نہ کہو اور ہمارے سائبال میں کچھ پاگل ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی بولتا ہے مر گئے انہیں کہو مر جائیں تمہارے ہمارا نبی زندہ ہے ہمارا نبی. اچھا بھائی جلدی بتاؤ کامل میری شاعت ایبان پڑھو وقت بڑا کام ہے مجھے واپس بھی جانا ہے. جلدی جلدی جواب دینا اور مسجد میں بیٹھو غلط جواب نہ دینا. اللہ کو گواہ بنا کے جواب دینا کہ شہید کی شان زیادہ ہے یا نبی کی. سارے لوگ کیوں شہید امتی ہوتا ہے نبی آگا ہوتا ہے. اب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اللہ فرمائے حبیب جو تیرے غلام میری راہ میں شہید ہو جائیں بد احیا ہو بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں مردہ نہ کرو. ارے بتاؤ جس نبی کے غلام زندہ ہیں تو سب امت والے نبی کی کیا شان ہوگی. میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ایم اے اسلام آباد میں اور اس وقت حفیظ جلندری یہ بات بڑی گریٹ ہوئے بہت بڑا شاعر تھا جس نے لکھا ہے پاک سرزمین شاہباد ترانہ لکھا. تو حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں قرآن کی اس آیت کا ٹرانسلیشن ترجمہ کیا اور ترجمہ بڑا اچھا کیا. حفیظ جلندری بات داری والوں سے یہ بھی اچھا تھا اگرچہ داری مندہ تھا یہ بات کریں سے لیکن بات داری والوں سے اچھا تھا کیونکہ داری والے کہتے ہیں نبی بھی مر گیا ولی بھی مر گئے کوئی زندہ نہیں قبروں پہ کیوں جاتے ہو. لیکن یہ بات کریم شیر داری پوسٹر پھراتا تھا شاہنامہ اسلام لکھا ان داری والوں سے اچھا تھا. شہید کے بارے میں حفیظ جلندری لکھتا ہے شہید سردار پانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. کیسی پیاری بات ہے. شہید سردار پانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. شہید سردار پانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. زمین پر چاند تاروں کی طرح زندہ رہتے ہیں. چھوٹے بچے آپ اس کا ترجمہ سننے پر ان کو آتا ہے. حفیظ جلندری کہتا ہے جب بندہ شہید ہو کے قبر میں جاتا ہے نا تو جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں شہید اپنی قبر میں نور مصطفیٰ سے چمک رہا ہوتا ہے. سارے ولی قبر میں مجھے شک پڑ گیا آگے بولنے سارے ولی قبر میں اس لیے میں علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں ہم قبر کو سلام کرنے نہیں جاتے ہم تعویذ کو سلام کرنے نہیں جاتے ہم سیرت کو سلام کرنے نہیں جاتے ہم سنگ مرمر کو سلام کرنے نہیں جاتے ہم گنبد کو سلام کرنے نہیں جاتے ہم خود داتا کو سلام کرنے جاتے ہم خود بابا فرید کو کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ والے سارے شہید سارے صحابہ سارے مومن. اگر جس نبی کے
غلاموں کی شان ہے میرے نبی کی اپنا کیا مقام ہوگا. اصل میں بات یہ ہے کہ ایسا بات کہہ رہا ہوں تاکہ باہر آواز نہ جائے. آپ کے میرے درمیان راز کی بات ہے کسی اور کو بھی نہ بتانا. اصل بات یہ ہے کہ ایک پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت انڈیا تھا. انڈیا میں ایک مرتبہ انگریز حکمران ہوا تھا. تو انگریز نے دیکھا تھا کہ مسلمان ہیں تھوڑے لیکن طاقتور بہت ہے. تو انگریز اس نتیجے میں پہنچا کہ ان کی طاقت جسم سے نہیں ہے نبی کے اسم سے ہے. ان کے دل میں نبی کا عشق ہے اس لیے طاقتور ہے. اور یہ سمجھتا ہے میں جان بعد میں دیتا ہوں نبی کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے. تو اس کے دل میں نبی کا عشق ہے. جو اس بات کو نہیں سنے گا پچھتائے گا. بعد میں پوچھتا رہے گا یہ لوگ ٹرانسلیشن نہیں کر سکیں گے. تو انگریز نے نبی کا عشق نکالنے کے طریقے سوچے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دل سے نبی کا عشق کیسے نکالا جائے. تو ایک تو انگریز ذہنی بڑا تھا. اس نے سوچا یہ لفظ نبی سے پیار کرتا ہے تو کیوں نہ میں بھی ایک نبی بنا دوں. انگریز نے سوچا میں بھی ایک نبی بنا دوں تاکہ اصلی کو چھوڑ کر یہ جعلی کے پیچھے لگ جائیں. اور جب یہ جعلی کے پیچھے لگے گے تو خراب ہو جائیں گے. میں ان کو جلدی مار دوں گا. تو اس ظالم نے ایک شخص کو تیار کیا. وہ شخص پاگل تھا, مخبوط الحواس تھا. اسی ڈھیرے سے استنجا کرتا اسی کو کھا جاتا. اس کا نام تھا مرزا غلام قادیانی. اس کو بیٹا کو نبوت کا دعویٰ کر دے. تو اس پاگل نے کہہ دیا میں نبی ہوں. جب اس نے کہہ دیا تو سنیو خدا کے نیچے رہے گا نہ تیرنا. جب مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا تو اس کے فتنے کا مقابلہ اگر کیا ہے تو نبی کا نام چننے والے مہر علی شاہ نے کیا ہے. بولنا کے تاج صاحب نے کیا ہے. آج جو ختم نبوت کے نام پہ چندے لے کے بلڈنگ بنا رہے ان کا بیج بھی نہیں بنا تھا جب گولا کے پیر مہر علی شاہ نے مرزا کا مقابلہ کروایا تھا. تو سنو مرزا غلام قادیانی کے مقابلے کے لیے اللہ نے مہر علی شاہ کو پیدا کیا. اور اگر آپ مجھے 5 منٹ اور دیں تو میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ آپ سنی نہیں جانتے. آپ کو بس کرتے ہیں ہر مانا کھا لیا میں کامیاب ہو گیا. لیکن میں ایک تنظیمی آدمی ہوں, ایک تاریخی آدمی ہوں. میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی دین کا دشمن پیدا ہوتا ہے اللہ اپنے کسی پیارے کو پیدا کروا دیتا ہے. جب بھی دین کا دشمن پیدا ہوتا ہے سن لے جاؤ اللہ اپنے پیارے کو پیدا کروا دیتا ہے. میں 5-10 مثالیں دیتا ہوں. اٹینڈ ٹو می. 5-10 مثالیں دیتا ہوں. جب دین کا سب سے پہلا دشمن نمرود پیدا ہوا اس نے کہا مجھے سجدہ کرو تو رب کی رحمت کو جوش آیا. رب نے خلیل اللہ کو پیدا کروا. پھر دین کا ایک اور خبیث پیدا ہوا, بدماش پیدا ہوا. اس کا نام فرعون تھا. رب نے اس کے خاتمے کے لیے کریم اللہ کو پیدا کروا دیا. پھر ایک زمانہ آیا ایک صحابی رسول کا بیٹا شراب کے نشے میں دین کا دشمن ہو گیا. رب نے اس کے مقابلے کے لیے نواز رسول حسین کو پیدا کروا دیا. پھر دین گھروں سے جنازہ اٹھ گیا, دین مردہ ہو گیا, دین ختم ہو گیا. رب نے موجود 3 عبدال قادر جیلانی کو پیدا کروا دیا. اور مجھے دنیا کی کسی سپریم کورٹ میں لے چلو میں علماء کا خادم ہوں. علماء کو نہیں تکلیف دوں گا. میں خود اس عدالت میں چڑھ کے ثابت کروں گا جب بھی دین کا مشکل لگتا ہے تو دین کے بچانے والے سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے. سب نبی کا نام چننے والے تھے. یہ جو اہل لٹو اہل کرے نا ان کا بیج بھی پیدا نہیں ہوا تھا جب ہمارے بزرگوں نے دین کا جھنڈا بنا. آگے سنو ترتیب یاد رکھنا. پھر ایک دور آیا بر صغیر پاک و ہند میں پاکستان نہیں بنا تھا. اس پاکستان کا نام پنجاب کا نام انڈیا تھا. بنگلہ دیش میں نہیں تھا. بنگال انڈیا میں
سرحد انڈیا میں، سندھ انڈیا میں، بلوچستان انڈیا میں، پنجاب انڈیا میں، برما انڈیا میں، سری لنکا انڈیا میں، سینیگال انڈیا میں، پرتگال انڈیا میں، یہ سارا گریٹر انڈیا تھا۔ اس انڈیا میں ہر گھر میں بت کی پوجا ہونے لگی، مٹی کے خدا، پتھر کے خدا، ایک خدا کو چھوڑ کر ہر گھر میں بت بنا دیے گئے، بت پرستی عام ہوئی تو رب کریم کی رحمت کو جوش آیا۔ اور سنیے بڑے یاد کرو اپنی تاریخ کو، جب انڈیا میں بت پرستی زوروں پر ہوئی تو رب نے بت پرستی کے خاتمے کے لیے داتا اجمیری اور خواجہ اجمیری کو پیدا فرما دیا۔ اس وقت وہابیت دیوبندیت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ کیڑے کب پیدا ہوئے ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی مجھے یاد ہے، یہ تو سینکڑوں سال بعد میں بنے ہیں۔ اگر اسلام کا جھنڈا بلند کیا تو میرے داتا نے اور میرے خواجہ غنی نواز نے، اور اس پر مجھے 6 گھنٹے والی تبدیل آتی ہے۔ مذاق نہیں کر رہا آپ سے، ATI کے دور میں میں کراچی سے کشمیر تک کارجون بتاتا ہوں کہ اسلام کی خدمت کس کس نے کی ہے۔ پھر میرے خواجہ غریب نواز سلطان الہند اجمیری نے اکیلا 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا۔ اب انہوں نے ایک تھوک رابر چلنا، وہ میں چھوڑ رہا ہوں ساری باتیں، سینکڑوں سال تک آپ نے مبلغ پیدا کر دیے۔ حضرت اجمیری نے کسی کو خطب الدین بنا دیا، کسی کو فرید الدین بنا دیا، کسی کو نورالدین بنا دیا، کسی کو جناب نظام الدین بنا دیا، کسی کو نصیر الدین بنا دیا۔ یہ سلسلہ سینکڑوں سال تک میرے اجمیر کے شہنشاہ کے غلاموں کا چلتا رہا، دین مضبوط ہو گیا اور خواجہ غریب نواز کی نظر کون سے مسلمان حکمران۔ لیکن یہ تاریخ آپ کو یاد نہیں ہے، آپ تو اسی موضوع کو سنتے ہیں جو کان پہ ہاتھ رکھے کہ لے لے یار والے درمیان سے ڈوبی ہوئی ڈال جائے گا۔ آپ اسی کی تقریر سنتے، آپ کو ہسٹری یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ہسٹری یاد کرا رہا ہوں کہ اگر دین کی خدمت کی ہے تو نبی کا نام چون نگاروں نے کی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، پھر کیا ہوا؟ بادشاہ ہمارے آگے 1100 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ہندو نے لڑکیاں پیش کرنا شروع کر دی، شراب پلانا شروع کر دی۔ ہمارے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے دارو کے اس طرح پلا کے مونچھیں لمبی کر لی، شراب پینا شروع کر دی، لڑکیوں کے نشے میں آ کر ہندوازم کو اسلام میں ملانے کی کوشش کی۔ کہنے لگا جس طرح خدا کو سجدہ کرتے ہو مجھے بھی کیا کرو، مسجد میں جاتے ہو مندر میں جایا کرو، گائے کو ذبح کرنا۔ ہندو کو راضی کرنے کے لیے اس ظالم بادشاہ نے آصف زرداری کی طرح اس نے دین کو غلط عمل کرنا شروع کیا تو رب کی رحمت کو جوش آیا۔ رب نے جلال الدین اکبر کے مقابلے میں مجدد الفسانی کو پیدا کرا، حضرت مجدد الفسانی کو پیدا کر دیا۔ اس پر میری 1 گھنٹے کی تقریر ہے، مجدد نے دین کا جھنڈا کیسے بلند کیا۔ پھر مجدد پاک کے بعد انگریز نے مسلمانوں کو تختہ دار پہ چلانا شروع کر دیا، پھانسی پہ لٹکانا شروع کر دیا۔ یہ علماء بیٹھے، ان سے پوچھیے وہ جو پھانسی پہ لٹک رہے تھے وہ سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے اور وہ پھانسی پر چڑھ بھی رہے تھے اور نبی کا نام بھی جوڑ رہے تھے۔ انگریز پریشان ہو گیا کہ میں پھانسی پہ چڑھاتا ہوں، یہ یا رسول اللہ کہتا ہے، اور وہ کوئی جو بندی بہادی اس وقت بھی پیدا نہیں ہوتے، ان کی دیر پر بتاؤں گا، یہ پیدا نہیں ہوتے، یہ بعد میں نامراد بنے۔ اس وقت سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے۔ مولانا فضل خیر آبادی، مفتی سیدالدین راجوتا، مولانا عنایت احمد کاکونی، مفتی امام بخش بھائی، یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے تختہ ہدایت قبول کیا، دین کے جھنڈے کو بلند کیا۔ بعد میں انگریز نے تنگ آ کر کہا یہ تو پھانسی سے بھی نہیں ڈرتا کیونکہ اس کا عقیدہ ہے میری روح بعد میں جاتی ہے، مدینے والے کا دیدار پہلے ہو جایا کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ آپ کے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ پھر مرزا قادیانی پیدا ہوا، رب کی رحمت کو جوش آیا، رب نے گولڈا کے تاجدار اور شہنشاہ گولڈا نے مرزا کو کیسے دفن کیا
وہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، لیکن اب میں آپ کے قریب آ گیا ہوں کیونکہ صدیق صاحب نے جو موضوع اشتہار میں چھاپا ہے نا اس کے قریب آ رہا ہوں۔ حضرات محترم، بڑی نازک بات کر رہا ہوں، بہت نازک بات کر رہا ہوں۔ انگریز نے سوچا پھانسی سے بھی نہیں ڈرتا، ہم نے جو 40 کا مری بنایا تھا اس کو بھی مار دیا، اب اس کا کیا علاج کریں مسلمان کا؟ تو اس نے ایک نامراد میں بڑی گندی سکیم سوچی انگریز نے، کیونکہ انگریز اور اردو کی فرینڈ شپ ہو گئی، دوستی ہو گئی۔ میں لیکچر دے رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی کروں گا جب دوبارہ بلاؤ گے۔ انگریز اور ہندو کی فرینڈ شپ ہو گئی، دوستی ہو گئی۔ یہ دونوں ٹیبل پر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یار مسلمان کو کسی طرح ختم کرو، تو انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول یہ نقطہ بنایا، اور اس نقطہ کا کیا بنا تھا بھائی؟ ان کو تقسیم کرو، ان کو لڑاؤ۔ تقسیم کیسے کرو؟ ان کے دل میں بغض پیدا کرو۔ بغض پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ طریقہ آپ بتا سکو، استعمال نہ کرنا، آپ کو بتا دوں طریقہ۔ راشد اختاری صاحب میرے عزیز ہیں، کبھی کبھی بھول کر نشرات جمعہ جا کے پڑھتے ہیں، ان کے ماموں وہاں رہتے ہیں۔ شکیل قادری میرے عزیز ہیں، ان سے پوچھو، ان کی اور میری ہے دوستی، اگر ان میں اور مجھ میں اختلاف پیدا کرانا ہو طریقہ بتا دیتا ہوں، استعمال نہ کرنا۔ طریقہ یہ ہے کہ ان کے پاس چلے گا، اجی راشد اختاری صاحب آپ نے تو اقبال حضری کے کھانے کا انتظام کیا، استقبال کیا، وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یعنی جو بات میں نہ کروں ان سے کرو۔ ان کے دل میں کہا اچھا ایسا ہے اقبال حضری، پھر ان سے اٹھے تو میرے پاس آ گئے، جو بات انہوں نے نہ کہی ہو میرے بارے میں مجھے کہو، جو میں نے نہ کہی ہو یہ کہو، یعنی جیسے نواز شریف سے بھی چاہے پیلی زرداری سے بھی تو ایسے درمیان میں ہوتے نا کچھ چرچے کر کے تو دونوں نے اختلاف پیدا کر دیتے۔ اب جناب ان میں اسی طرح انگریز نے سوچا مسلمان کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے ان کو آپس میں لڑاؤ، اور لڑانے کا طریقہ انگریز نے کیا سوچا؟ سنیو، خدا را صرف حلوہ دودھ نہ کھاؤ، یہ باتیں یاد کرو۔ انگریز اور ہندو نے بہت بڑا فتنہ پیدا کیا، فتنہ یہ پیدا کیا کہ رزلٹ اس نے یہ نکالا کہ مسلمان نبی سے پیار کرتا ہے، تو نبی کی محبت اس کے دل سے نکالو۔ اور دل سے نکالنے کا کیا طریقہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ ہے نبی قیامت تک سبز گنبد میں زندہ ہے، ہمارا نبی قیامت تک سبز گنبد میں۔ انگریز نے کہا کہ یہ کہتے زندہ ہے تو تم کہتے ہو نبی مر گیا، تم کہتے ہو نبی کا نام چننا شرک ہے، یا رسول اللہ شرک ہے، میلاد شرک ہے، نبی دیوار کے پیچھے کچھ نہیں جانتا۔ یہ ساری باتیں انگریز نے تیار کی، اور سوچنے کیا لگا یہ ضروری بات کر کے جان ذہن میں رکھنا، کیونکہ جو مجھے ایک دفعہ بلاتا ہے پھر بھی بلاتا، آج سچی باتیں سن لو۔ انگریز نے جب یہ جیسے تیار کیا تو اس نے کہا اگر میں لکھتا ہوں کتاب تو یہ تو علم الدین غازی بن جائے گا، میرا پیٹ پا دے، تو کیوں نہ میں انہیں میں سے تیار کروں۔ تو اس نے بکنے والے چند لوگوں کو خریدا، ادھر ایک ڈیل کر رہا ہے، یہ بھی بن پائی گیا بتائیں گے۔ اس نے بکنے والے چند لوگوں کو خریدا، جیسے کہ پہلو بتانا جیسے آج بھی زندگی میں کچھ ہیں ماشاء اللہ آگے پیچھے کے برابر ہے، اور کہتے ہیں میرے بھائی کو وزیر بنا تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو۔ اچھا سنو بھائی، یہ لوگ کہتے ہیں جو بکتے آ رہے انہوں نے انگریز کے ہاتھ پہ بک گئے۔ انگریز نے کہا مولانا آپ نہ مولانا صاحب بھی ہیں، داڑھی والے بھی ہیں، آپ کتاب چھاپ میں نبی مر گیا، نبی کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے دیکھا کہ پہلے میری ذات پہ حملہ ہوتا تھا، اب میرے حبیب کی ذات پہ حملہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کی عزت بڑھانے کے لیے بریلی میں احمد رضا کو پیدا فرما دیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو پیدا فرما دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب فلاں مولوی کہتے یا رسول اللہ نہ کہو، کہتے کیوں نہ کہو؟ اجی وہ کہتے نبی مر گیا۔ تو اعلیٰ حضرت اٹھے اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کو جانے دو جہنم میں، اور میں تمہیں قرآن حدیث کا عقیدہ بتا دیتا ہوں۔ احمد رضا نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، سارے پڑھیے تو زندہ ہے واللہ
बिल्कुल आप सुनने के लिए सारे पढ़िए तो जिंदा है अल्लाह तो जिंदा है मेरे नबी। ये अंग्रेज के चंदे खाकर किताबें लिखते नबी मर गया, इसलिए या रसूलुल्लाह कहते मैं अहमद दायरों का कम तो जिंदा है अल्लाह तो जिंदा है। मोहब्बत से पढ़िए तो जिंदा है अल्लाह तो जिंदा है, तू जिंदा है अल्लाह तू जिंदा है अल्लाह। मेरी चश्मे आदम से छुप जाने से पढ़िए मेरी चश्मे आदम से छुप जाने। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब मुझे आके बड़ी खुशी हुई कि आपके पड़ोसियों की आवाज बड़ी अच्छी है। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि इतनी अच्छी आवाज, मैं तो आंसू को भी आपकी आवाज, वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम सभी, बड़ी अच्छी आवाज है। इतनी खुशामद किया जो नहीं करेगा दिलों का बंदा होगा। अल्लाह के बंदे को नहीं तो जिंदा है तो जिंदा है तू जिंदा है अल्लाह तू जिंदा है अल्लाह। मेरे चश्मे आदम से छुप जाने। लोगों ने कहा मिलाद न करो, लोगों ने कहा चंदियां न लगाओ, डेकोरेशन न करो, मेरे इमाम अहमद रज़ा बोल पड़े रहेगा यूं ही उनका चर्चा है। बहुत से बड़े रहेगा यूं ही उनका चर्चा है। शाबाश बहुत से बड़े रहेगा यूं ही उनका चर्चा है। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। और तेरे भाग्य हो जाने जल जाने बहुत से बड़े तेरे भाग्य हो। आप डराते हैं। अब लीजिए इधर उधर देखिए, किसी मौलवी ने किताब में लिख दिया नबी हमारी जैसा बशर होता है तो उसका अदब ऐसा करो जैसे बड़े भाई करते हो या गांव के चौधरी का करते हो। तो अल्लाह के वली आशिक नबी अहमद रज़ा बेलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने जिनको इनके मुकाबले के लिए पैदा फरमाया, आला हज़रत को पता चला कि लोग कहते नबी हमारे जैसे वैसा है, तो अल्लाह के वली आशिक नबी अहमद रज़ा का बोल पड़े और फरमाने लगे साधु से नहीं आपकी मेरी आवाज है, सारे को नहीं साधु से साधु से राशिद अंसारी साहब कभी कभी जुमा मेरी शुक्रवार में पढ़ते हैं, उनसे पूछो मेरे शुक्रवार वाले कैसा पढ़ते हैं, लेकिन आप तो बड़े ढीले हैं भाई, मैं तो ढीलों में फंस गया। सबसे बड़े साधु से में तारीख खत्म नबूवत चली थी भुट्टो साहब के दौर में। उस वक्त में एटीआई का मरकजी सदर था, पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरा फाइनल ईयर था, तो मैंने एटीआई की सतह पर पाकिस्तान के दौरे किए और यहाँ भी आपके उकारा के आजकल लाहौर में प्रोफेसर हैं राव इर्तजा अशरफी, वो भी मेरे साथ थे। मैंने जब तकरीरें की तो 11वीं वाले पीर के सदके 11 दफा जेल गया। अच्छा, मैं 11 दफा जेल गया तो राव इर्तजा अशरफी ने मेरे जेल जाने पर कुछ नजरें लिखी। तो जब मैं जेल गया तो फैसलाबाद की जेल में 40 दिन और 40 रातों का मैं चिल्ला काटा।
اس فیصلہ باد کی جیل میں صدیق بھائی میرے 4 ساتھی اب تک گواہ جو میرے ساتھ جیل میں تھے، ہم روزانہ فیصلہ باد کی جیل میں جون کے مہینے میں سخت گرمی میں عشاء کے بعد محفل میلاد کرتے تھے. محفل میلاد سے مہربانی جائے تم سن 8-10 دن بعد اسی جیل کے کمرے میں جس میں ہم ATI کے 4 ساتھی تھے 2-4 مولانا صاحبان تشریف لے آئے. سر ایسا چمکتا تھا جیسے 1000 کا بنا. 2-4 آ گئے تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا آج میلاد پڑھنے میں مزہ آئے گا کیونکہ یہ فسادی نے ملا دیا، آج مزہ آئے گا. تو عشاء کے بعد ہم میلاد شروع کر دیا. وہ جو ہم میلاد کرتے وہ یوں نیچا منہ کرتے. وہ جان کا مولوی جس کی وجہ سے ہزاروں قتل ہوا وہ بھی تھا اسی کمرے میں اس کو یوں کرتا تھا ادھر منہ کرتا تھا. تو ہم 6 مہینے میلاد پڑھ رہے تھے اور اس رات جس رات وہ مولوی صاحبان آئے ان کی رشتے داری بچار چوک بیٹھے آپ بولے تو مولوی صاحبان جب جیل میں آئے نا تو اس رات ہم نے یہی داد پڑھی تھی سادوں سے صبح ہوئی تو جیل کا نمبردار صبح دورے کرتا ہے جیل کا نمبردار. جانتے ہو نمبردار کون ہوتا ہے؟ جاؤ گے تو پتا چل جائے گا. وہ جیل میں ایک نمبردار ہوتا ہے وہ صبح دورہ کرتا ہے. وہ جب دورے پہ آئے نا تو وہ مولوی کہنے لگے اللہ کے واسطے ہمیں اس کمرے سے نکالو. تو وہ جب نمبردار میرے پاس آئے کہنے لگے اقبال علی صاحب کیا بات ہے آپ یونیورسٹی کے طلباء سے یہ مولوی ڈر گئے حالانکہ وہ بھی ختم نبوت میں آئے تم بھی اور یہ کیوں ڈر گئے کہتے ہمارا قدر تقدیم کرو. میرے ساتھ نمبردار کہنے لگا وہ علی برادری کا تھا. کہنے لگا علی صاحب کو تمہارے پاس چاقو چھری ہے؟ تم نے وہ ڈرایا. میں نے کہا چاقو چھری نہیں ایٹم بم ہے. کہنے لگا ایٹم بم؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا سن کون سا ایٹم بم؟ صابر سے سب سے سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ہمارے نبی زندہ. ہمارے نبی غوث پاک کے ابا جان سید موسیٰ فرماتے ہیں میں رمضان کی پہلی رات جیلانوں کی بستی میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا. میرے نبی بھی تشریف لے آئے، چار بھی تشریف لے آئے. میں ابو صالح کھڑا ہو گیا، سرکار کو صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا. یکدم کی آنکھوں کو بوسہ دیا، لاکھ سے میں بہادر بلد کے پائے مقدس کو بوسہ دیا. میں نے شکریہ ادا کیا اے میرے آقا آپ نے کرم فرمایا آپ میرے گھر میں تشریف لائے. حضور نے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا. اے ابو صالح آج میں تیرے گھر میں کیوں آیا ہوں کہ آج تیرے گھر میں میرا ایک نیک بیٹا پیدا ہو رہا ہے. ایک نیک بیٹا پیدا ہو رہا ہے. اور سنو میرے نبی پاک نے کیا بشارت دی؟ پہلی بشارت دی کہ اے ابو صالح آج تیرے گھر میں ایک نیک بیٹا پیدا ہو رہا ہے. دوسری بشارت دی وَهُوَ وَلِيٌّ وَلِيُّ وہ میری امت کا بھی ولی ہوگا، اللہ کا بھی ولی ہوگا. اور تیسری بشارت دی وَهُوَ محبوبی وَمَحْبُوبُ اللَّهِ وہ میرا بھی محبوب ہوگا، اللہ کا بھی محبوب ہوگا. اور تیسری چوتھی بشارت دی سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. اے ابو صالح آج جو تیرا بیٹا پیدا ہو رہا ہے اس کی شان ولیوں میں اتنا بلند ہوگی جیسے میری شان نبیوں میں سب سے بلند ہے. یہ ہے پیارے والے پیر عبد القادر جیلانی کہ جن کی پیدائش کی رات خود نبی پاک نے خوشخبری عطا فرمائی ہے. دیکھو
اصل نام ہے غلام علی، لیکن پاکستان کے سارے پیر عالم کہتے ہیں شیخ القرآن، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے قرآن کی خدمت۔ نام ہے علی، لیکن ساری دنیا داتا گنج بخش کہتی ہے، لیکن جیسے نام نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی، وہ غریبوں کو سب کچھ عطا فرما دیتے تھے، خزانے لٹواتے تھے، داتا گنج بخش۔ نام معین الدین لوگ عطا رسول کہتے ہیں، خواجہ غریب اللہ۔ اسے مت دکھاؤ، تم نہیں سمجھ رہے، دراصل اس کو میں نے ماں کے پیٹ میں غریب بنا دیا تھا۔ ہر آن میں غوث اعظم متقی، ہر آن میں اور چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ یہ ہمارے پیاری والے پیر تھے جنہوں نے پیدا کی جب تک رمضان آتا رہا، آپ بچپن میں ہمیشہ رو دیتا رہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب اور مشہور ہے، اور میں بھی چونکہ سفر کرنا ہے اور پھر آپ بھی بجلی کے بغیر گزارا نہیں آپ کا، اس لیے آخری بات سن لیجیے کہ میرے پیرانے پیر کو عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اگر ایک بندے کو قائد اعظم کہنا جائز ہے تو پیروں کے پیر کو غوث اعظم کہنا بھی جائز ہے۔ قائد اعظم انہیں بہت بڑا قیادت کرنے والا اور غوث اعظم انہیں بہت بڑا مدد فرمانے والا، اللہ تعالیٰ نے میرے شہر پیرانے پیر کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی، آپ لوگوں کی مدد فرماتے تھے، پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجیے کہ حضور غوث پاک ایک دن بغداد شریف کی جامع مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک نوجوان روتا ہوا آیا، آپ نے فرمایا لے بات کب کی، نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا حضور ایک ماہ ہوا میرا والد فوت ہوا، لیکن روزانہ میں رات کو خواب میں دیکھتا ہوں میرا والد جہنم میں جل رہا ہے، دعا کیجیے اللہ عذاب قبر سے بچائے، آمین فرما دیجیے، اللہ جہنم کی آگ سے بچائے۔ وہ نوجوان لوگوں کے کہتے ہیں جناب میں نے رات کو روزانہ دیکھتا ہوں میرا والد جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، میں شرم کے مارے دل میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، بس روتا رہتا ہوں۔ آج دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ان کے جنازے پہ چلا جاؤں جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ تو حضور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، آقا مہربانی فرمائیے۔ تو پیرانے پیر دست کی غوث پاک نے دعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے نوجوان سے سوال کیا اے نوجوان یہ بتا کبھی تیرے والد نے ہم سے ہاتھ ملایا تھا؟ پتا چلا کہ نیک لوگوں سے ہاتھ ملانے سے بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اچھے لوگوں سے ہاتھ ملانے سے بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے ابو نے ہاتھ ملایا ہم سے؟ کہنے لگا ابو نے کبھی میں نے نہیں دیکھا آپ سے ہاتھ ملائے ہوئے۔ تو غوث پاک نے دوسرا سوال فرمایا کیا تیرے ابو نے کبھی ہمارے پیچھے نماز پڑھی؟ اس لیے میں آپ سے التجا کر رہا ہوں محلے والوں نماز با جماعت پڑھو، کیوں کہ اگر میری اور آپ کی نماز میں کوئی کمی یا کوتاہی ہوتی ہے نا تو اللہ کسی ایک نمازی کے صدقے سب کی قبول فرما دیتا ہے۔ تو نماز جماعت سے پڑھی تھی، وہ نوجوان کہنے لگا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے ابو نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ غوث پاک نے سوچا یہ میرے دروازے پر آئے ہیں، میرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے تیسرا سوال فرمایا کیا تیرے ابو نے کبھی ہمارا باز سنا تھا؟ تقریر سنی تھی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مقرر کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے، اللہ اس لفظ کے صدقے سارے بیٹھنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
تو کیا تیرے نے ہمارا بات سنا تھا؟ تو وہ کہنے لگا حضور یہ بھی یاد نہیں، میرا ابھی کبھی آپ کے بعد نہیں دیکھا۔ تو غوث پاک نے سوچا بیچارہ روتا ہے تو میرے دروازے سے خالی نہ جائے۔ آخر آپ نے آخری سوال کیا، کیا تیرا تو نہیں ہے کبھی ہماری مسجد کی گلی سے گزرا تھا؟ نوجوان ہو کر کرنے لگا ہاں مجھے یاد آ گیا، میں ابو بلال جا رہے تھے، آپ کے مسجد کی گلی سے گزرے تھے، میرے غوث عبد القادر جیلانی نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ اس کا والد مر گیا ہے، وہ آگ میں جل رہا ہے قبر میں، یا اللہ وہ میری گلی سے گزرا تھا، میں آج کرتا ہوں اس کو جنت کی گلی عطا فرما دے۔ سے بات نے یہ کہا، وہ نوجوان خوشی سے اچھلتا ہوا گیا، کیونکہ اس وقت یہ لوگ پیدا نہیں ہوتے جو کہتے مجھے کچھ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کا بیج جو میرے میں گیا ہے۔ وہ نوجوان خوش ہو کے جانے لگا۔ جب رات آئی آپ نے کیا دیکھتا ہے، وہ جانا 1 مہینے تک قبر میں جہنم میں جلنے والا ابو جنت کی سیر کر رہا ہے۔ نوجوان کہنے لگا آج آپ جنت میں کیسے آ گئے؟ والد کہنے لگا بیٹا تیری مہربانی، غوث پاک کی منڈی میں سودا تو کر کے آیا ہے، کام میرا بن گیا ہے۔ جب تو پیرانے پیر کے پاس گیا، انہوں نے جب یہ کہا یا اللہ اسے جنت کی گلی میں پہنچا دے، تو اللہ نے کہا میں فرض کو اب میں اس کے گناہ دیکھوں، عبد القادر کی دعا دیکھوں، جاؤ میرے غوث اعظم کی دعا کے صدقے اس کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دی ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں شاباش چلیے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ نے میرے دوست کو بڑی شان عطا فرمائی، اس لیے اللہ نے فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کس سے ڈرو؟ دعا کیجیے اللہ ہمیں اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو مومن ہوتے ہیں وہ امریکہ سے، وہ انڈیا سے، وہ اسرائیل سے، وہ کسی صدر وزیر اعظم سے مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو خبردار دنیا کی کسی طاقت سے نہ ڈرنا، دنیا میں اگر ڈرنا ہے صرف میری ذات سے ڈرنا۔ اور اللہ فرماتا ہے تقویٰ ایمان کی دولت میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے، جس طرح سامان کا ڈاکو پیسے سونا چاندی چراتا ہے، ایمان کا ڈاکو شیطان جو ہے وہ تو ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اے مومنو اگر تم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے سارے نبی بھی سچے، نبی کے صحابہ بھی سچے، نبی کی اولاد بھی سچی، نبی کی امت کے بنی بھی سچے۔ اس لیے اگر اس آیت پہ عمل کرتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، اس لیے کہ جتنے اللہ رسول کے سچے جان ہیں سب ہمارے سردار ہیں۔ صدیق صاحب جنہوں نے مجھے بلایا، راشد افطاری صاحب جنہوں نے مجھے میرا خیال مقدم کیا اسلامی بھائیوں کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب اور اس جلسے کی جتنی انتظامیہ ہے میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی کی امت کے ولیوں کے سردار شہنشاہ سردار کی یاد بنائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے اور اللہ انہیں کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آئے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کریں۔